الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 46 اور آیت نمبر ہے 170۔ وَإِذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا لَهُمْ ان کے لیے اتبعوا پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا وہ کہتے بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما اس چیز کی الفینا کہ ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم تو وہی بات مانیں گے۔ اولو کان آباؤہم کیا نہیں ہے ان کے آباء و اجداد کہ لا یعقلون شیئا نہ ان کے اندر کوئی عقل تھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے کہ جب بھی کفار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پر لاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم وہی بات مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو آباء و اجداد کی پیروی کرنا بالکل غلط ہے، اور ہاں یہ بات بھی ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی کرنا بغیر دلیل کے غلط ہے۔ اگر دلیل پر ہوں تو پھر ان کی بات مانی جا سکتی ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر قیدیوں کو کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، اسحاق کے، یعقوب کے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ مَا قَالَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے تو وہ توحید پرست تھے، تو میں بھی توحید پرست ہوں۔ تو اگر آباء و اجداد حق پر ہوں، دلیل کے ساتھ ہوں، پھر ان کی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اگر آباء و اجداد کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، بغیر دلیل کے ان کی بات ماننا وہ جرم ہے۔ وہ بھی سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے آگے خود ہی وضاحت کر دی کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ دیے ہیں۔ بھی کسی کا نام رکھ دینے سے، کسی کا نام ہم مثال کے طور پر یہ رکھ دیں کہ یہ رزق دینے والا ہے، تو نام رکھ دینے سے تو کوئی رزق نہیں نہ دیتا، یا کسی کے بارے میں یہ نام رکھ دیں کسی بزرگ کا کہ یہ اولاد دینے والا ہے، تو نام رکھنے سے تو اولاد دینے والا نہیں نہ بنے گا۔ اگر ہم کسی کا نام داتا رکھ دیتے ہیں تو نام رکھ دینے سے وہ داتا تھوڑی بنے گا، تو نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر ہمارے ہاں پاکستان میں تو نام ہی بڑے عجیب و غریب رکھے ہوتے ہیں، کوئی قوموں والی سرکار ہے، کوئی گدوں والی سرکار ہے، کوئی کتوں والی سرکار ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں تو نام ہی بڑے عجیب و غریب ہے۔ تو خیر نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا سمیتموها وہ تو چند نام ہیں، انتم وآباؤکم جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، ما انزل اللہ بہا من سلطان تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ تو یہ ہے اصل بات جو سمجھنے والی ہے۔ آباء و اجداد کے پاس اگر دلیل نہ ہو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، اگر دلیل پر ہو تو پھر ان کی بات جو ہے وہ مان لینی ہے۔ تو بہرحال پچھلی آیت کریمہ کے اندر ہمیں شیطان کی اتباع سے روکا گیا تھا، اور اس آیت کریمہ کے اندر بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے آباء و اجداد کی تقلید کرنے کو روک دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کو جب توحید کی دعوت دیتے تھے
وہ بھی آگے سے یہ جملہ بولتے تھے، ہمارے باپ دادا، ان کا کیا بنے گا؟ ہمارے باپ دادا کا کیا بنے گا؟ کیا وہ سارے غلط ہیں؟ وہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ اور اسی طرح جب یہود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ اگر آپ کی مان لی تو پھر ہمارے باپ دادا اتنے بڑے بڑے عالم، تو ان کی باتیں پھر ساری کدھر جائیں گی؟ کیا وہ سارے غلط ہیں؟ وہ غلط نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہودی کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا باپ دادا کا دین کافی ہے، یہ جو آپ نیا دین لے کر آئے نا یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اپنے باپ دادا والا دین جو ہے وہ چاہیے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا شیطان کا ایک جال ہے کہ انسان حق کو رد کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹے سے آسرے سے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف چھوٹا سا آسرا یہ ہے کہ میرے باپ دادا نے نہیں مانا تھا، بھی یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ نہ دلیل ہے نہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیے دنیاوی معاملات میں کیا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں ہم یہ جملہ بولتے ہیں، اچھا میرے باپ دادا کو فلاں کام کے اندر نقصان ہو گیا تھا، تو بندہ کہے ہاں میرے باپ دادا کو بھی نقصان ہوا تھا، میں نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم بڑے سیانے بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں باپ دادے کو نقصان ہوا تھا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اولاد کو نصیحتیں کرتے ہیں، باپ دادا میں سے کسی نے یہ کام کیا تھا، اسے نقصان ہوا تھا، تم نے یہ کام نہیں کرنا، نقصان نہیں اٹھانا۔ تو دنیاوی معاملات میں ہم بڑے سیانے ہو جاتے ہیں، جن معاملات میں ہمارے آباء و اجداد کو نقصان ہوا ہوتا ہے ہم وہ کام نہیں کرتے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں باپ دادا سے غلطی ہو سکتی ہے، تو جب دنیاوی معاملات میں ہو سکتی ہے تو دین کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دلیل دیکھو، اگر تمہارے آباء و اجداد دلیل پر قائم تھے، حق تھا ان کے پاس، پھر ان کی بات مان لو، اگر ان کے پاس حق نہیں تھا، دلیل کوئی نہیں تھی، تو پھر ان کی بات ماننا یہ عقل کے بھی منافی ہے اور یہ عدل اور انصاف کے بھی منافی ہے۔ تو بغیر دلیل کے ان کی بات نہیں ماننی، اور اگر بغیر دلیل کے باپ دادا کی بات ہی ماننی ہے تو پھر شریعت اسلامیہ کا کیا فائدہ، پھر دین کا کیا فائدہ؟ دین نہ ہو بس ٹھیک ہے، ہر بندہ یہ کہے کہ میں نے باپ دادا کی بات مان لی ہے بس ٹھیک ہے کافی ہے، تو پھر دین کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پھر اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا، اس کا پھر کیا فائدہ اگر ہر کسی نے باپ دادا کی بات ہی ماننی ہے؟ تو دین اسلام تو آئی اس لیے ہے کہ ہم باپ دادا کو چھوڑ کر دین اسلام کی بات مانیں، قرآن کی بات مانیں اور حدیث کی بات مانیں۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا نا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے موسیٰ سے کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے بھی یہی کہا تھا، اچھا اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے باپ داد کا کیا بنے گا؟ کیا وہ سارے غلط ہیں؟ کیا وہ سارے جہنمی تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، کہنا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، باپ دادا کے بارے میں میرا رب جانتا ہے اور میرا رب نہ بھولتا ہے، میرے رب کو تو سارا پتہ ہے۔ تو باپ دادے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اب جو معاملہ ہے میں تمہارے پاس حق لے کر آؤں، حق قبول کرو۔ تو یہی جواب ہمارے لیے بھی کافی ہے، ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے غلط کیا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا، ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے کیا دیکھنا؟ میرے پاس قرآن کی بات آ گئی ہے، میرے پاس حدیث کی بات آ گئی، عین ممکن ہے ان کے پاس وہ قرآن کی بات پہنچی نہ ہو اور وہ کل کو اللہ کے ہاں بری ہو جائے کہ بات ہی نہیں پہنچی تھی، ہمارے پاس تو پہنچ آئی ہے نا، تو قرآن ہمارے پاس آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے پڑھ لیا، حدیث ہمارے پاس آ گئی ہے، اب ہم یہ کہتے میرے باپ دادا نے بات نہیں مانی تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا تقلید شخصی، لوگوں کی بات ماننا، بہت سارے لوگ، اب تو یہ جو علماء احناف ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے مذہب میں بہت ساری بدعات ایسی ہیں جو صرف باپ دادا نے کی ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، یہ قول ساتا چلی۔ اب تو بڑے بڑے حنفی علماء کرام نے کہنا شروع کر دیا یہ غلط ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر رائج اتنی شدت سے ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ابھی باپ دادا غلط ہو جائے گا؟ جو کام سارے انہوں نے یہ کیے ہیں، کل بھی کیا، ساتا بھی، وہ سارے پھر غلط ہیں، تو ہمارا چھوڑنا ان کی غلط ہونے کی دلیل ہے، اس لیے وہ غلط نہیں ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے، جس طرح کل میں نے کہا
کہ شیطان جس کو حرام کا لقمہ کھلا دے نا، بندہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حرام کے لقمے کے ساتھ وہ بہت ساری برائیاں لاتا ہے، فحاشی لاتا ہے، منکر لاتا ہے، گناہ لاتا ہے۔ اسی طرح شیطان جس کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہے نا کہ باپ دادا کی بات ماننی ہے بس، وہ انسان بھی پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت میں آنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو، سوچ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اصل جو چیز ہے نا وہ دلیل ہے۔ میں اس کی مثال یہ دوں گا، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پوچھے ہاں بھی ہاتھ کہاں پہ باندھتے تھے، ہم کہیں اللہ سینے پر باندھتے تھے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو بچ جائیں گے۔ ایک بندہ ہاتھ ناف پر باندھتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ تعالیٰ پوچھے ہاں بھی ہاتھ کہاں باندھتے ہو، وہ کہے گا میں ناف کے نیچے باندھتا تھا، میرے پاس دلیل ہے۔ اگر وہ حدیث دکھلا دے میرے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ دلیل تو سینے پر باندھتی تھی لیکن میرے امام صاحب نے کہا ہے کہ ناف پر باندھنا ہے، پھر تو غلط ہوگا، پھر تو یہ بات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اس کی۔ تو بات دلیل کی ہے، آپ کے پاس دلیل ہو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیں۔ اگر ہاتھ چھوڑنے کی کسی کے پاس دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے، اصل بنیاد حدیث ہے، تو وہ چھوڑ کے پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جائے گا۔ لیکن اگر دلیل ہی نہ ہو، دلیل کوئی نہیں لیکن امام صاحب نے کہا تھا، پھر تو انسان پھنس جائے گا نا وہاں پہ۔ تو اصل چیز قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث دلیل موجود ہو، اختلاف جتنا مرضی ہو جائے وہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو جاتے تھے، دلیل پر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصر کی نماز تم نے فلاں جگہ جا کر پڑھنی ہے۔ اب یہ بات صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی، عصر کی نماز تم نے فلاں جگہ جا کر پڑھنی ہے۔ اب عصر کی نماز راستے میں ہو گئی، وقت راستے میں ہو گیا، بعض صحابہ کرام نے کہا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں، بعض نے کہا نہیں پیغمبر کا حکم تھا فلاں جگہ جا کے پڑھنی ہے۔ اب آدھے صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، آدھے صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، وہ اس جگہ پہ جا کے پڑھی۔ اب جب واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو صحیح کہا، دونوں کے پاس دلیل تھی۔ جنہوں نے نماز پڑھی ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے نماز کا وقت ہو جائے پڑھ لو۔ جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا فلاں جگہ پہ جا کر پڑھنی ہے، تو وہاں جا کر ہم نے پڑھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو صحیح کہہ دیا، دونوں کے پاس دلیل موجود تھی۔ تو دلیل ہو، اختلاف ہو جائے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن دلیل نہ ہو پھر اختلاف انسان کرے کہ دلیل تو یہ کہتی ہے لیکن باپ دادا نے یہ کہا تھا، پھر یہ انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ انسان کو صرف گمراہی نہیں ہے، یہ ایسا چور دروازہ ہے جس سے پھر بدعت بھی آتی ہے، شرک بھی آتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی برائیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے شرک، بدعت اور رسم و رواج بہت سارے، ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ چیز ختم ہونی چاہیے کہ میرے باپ دادا نے کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے۔ یہ جملہ مشرک بولتے تھے، کافر بولتے تھے، جو آج کے مسلمان جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ اس لیے باپ دادا نہیں، اگر باپ دادا دلیل پر قائم ہو ان کی بات مانیں، اگر وہ دلیل پر قائم نہیں ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث کا واضح حکم ہمیں مل گیا ہے، تو پھر قرآن کی بات ماننی ہے اور حدیث کی بات ماننی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔